خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، آج میں خدا کے زندہ کلام میں سے جو تمثیل یسوع مسیح کے تمثیل کے سلسلے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ تمثیل عقل مند اور بے وقوف معمار کی تمثیل ہے۔ The parable of wise and foolish builders۔ اس کو ہم storm of judgment بھی کہتے ہیں کہ اس تمثیل میں جس طوفان کا ذکر ہے یہ خدا کی عدالت کے مترادف ہے کہ جب خدا کی عدالت کسی کی انسان کی زندگی پر ہوگی تو کیا وہ قائم رہ سکے گا یا نہیں۔ اس تمثیل کا جو ہمیں حوالہ ملتا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں ہمیں ملتا ہے اس کے 6 باب میں، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 7 باب میں بھی ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھ رہا ہوں یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کا 7واں باب اور اس کی 24 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ عزیزو، یہ جو تمثیل ہے خدا کے زندہ کلام میں سے میں نے پڑھی، یہ تمثیل یسوع مسیح نے پہاڑی باز کے آخر میں بیان کی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یسوع مسیح پہاڑی باز کے درمیان کلام سنا رہا تھا، لوگ جو سن رہے تھے، جو اخلاقیات کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے، اخلاقیات کا اعلیٰ ترین درس ہے، متی 5، 6 اور 7 باب، اس کے اختتام پر جب یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان کی تو یہ حاصل کلام تھا۔ جیسے وائس بن داؤد اپنے اس کے 12 باب میں یہ لکھتا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، اور یہ حاصل کلام تھا یسوع مسیح کے پہاڑی واز کا، اور اس نے اس سارے کلام کے آخر میں نچوڑ کے طور پر یہ بیان کیا کہ ہماری زندگی کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتائج پر منحصر ہے۔ اب 2 معماروں کا ذکر ہے، یہاں پر 2 معمار ہیں، ان کے پاس ایک جیسے ذرائع ہیں، ایک جیسا میٹیریل ہے، ان کی صحت ایک جیسی ہے، ان کے پاس وقت کا پیمانہ ایک جیسا ہے، ایک جیسا وقت ان کو دیا گیا، ان کو ہر چیز برابر ایک جیسی دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں معماروں نے اپنے لیے ان سارے حالات، واقعات اور میٹیریل سے کیسا گھر بنایا اور کیسی جگہ کا چناؤ کیا، کیونکہ ان دونوں کو چناؤ کا اختیار اور چناؤ کی آزادی بھی دی گئی۔ اب یہ تمثیل فرما برداری اور نافرمانی ہر دو کے نتائج کے بارے میں ہمیں سبق دیتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ جب 24 آیت میں یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا کلام سنتا ہے، بات سننے کی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہم کلام کو سنتے اور رد کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہیں، اور اگر اس کو سن کر قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح اس کے نتائج کے بارے میں ہمیں کیا انتباہ اور وارننگ کیا بتاتا ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو کوئی میرا کلام سنتا ہے، اس میں صرف وہ لوگ نہیں جو اس پہاڑی واز کے دوران یسوع مسیح کے ارد گرد اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک انتباہ ہے کہ جو کوئی سنتا ہے، چاہے وہ اس دور کے لوگ ہیں یا بعد کے لوگ جن تک یہ لکھا ہوا کلام پہنچا، یا منادوں کے ذریعے سے، مبشروں کے ذریعے سے، خدا کے خادموں کے ذریعے سے ان تک پہنچا، جو کوئی کلام کو سنتا ہے اس پر یہ اپیل کرتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہاں ان دونوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک عقل مند ہے اور ایک بے وقوف ہے۔ اگر دنیاوی طور سے دیکھا جائے
تو جو کوئی پہاڑی باز کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا اسے بیوقوف سمجھتی ہے، لیکن خدا کا کلام اسے عقل مند کہتا ہے۔ لیکن جو کوئی دنیا کے مطابق، دنیا کی خواہشوں کے مطابق آنکھوں دیکھے پر صرف آج کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کو دنیا عقل مند کہتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، لیکن کلام اسے بے وقوف کہتا ہے۔ یہ تمثیل بیان کرتی ہے کہ ہر دو ایماندار یا غیر ایماندار، نجات یافتہ یا غیر نجات یافتہ، ہر دونوں کو زندگی کے طوفانوں کا سامنا کس طرح سے ہے، اور آزمائشیں اور طوفان آزمائشوں کے ان کی زندگیوں کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ اب یہ جو دو شخص ہیں یہ دونوں ہی گھر بنا رہے ہیں، دونوں ہی کے پاس ایک جیسا ساز و سامان ہے، دونوں کے پاس ایک جیسی صحت ہے، ایک جیسے زندگی کے مواقع ہیں، ایک جیسے وقت اور حالات ہیں، سب کچھ دونوں کے پاس برابر ہے، اور چناؤ کی مرضی بھی دونوں کے پاس ایک جیسی ہے۔ لیکن کون بہتر چناؤ کرتا ہے، کس نے کیسا چناؤ کیا، کون سی جگہ کا چناؤ کیا، اسی کے مطابق اس کی زندگی کا انحصار ہے، اس کے قائم رہنے کا انحصار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ریت کا چناؤ کیا، ظاہری زندگی کا چناؤ کیا، زندگی کی شیخی کو دیکھا، لیکن اس کا گھر جب آزمائشیں آئیں، پانی چڑھا، طوفان آیا، آندھیاں اس کے گھر سے ٹکرائیں تو وہ قائم نہ رہ سکا۔ یہاں پر پانی کا چڑھنا، آندھیوں کا ٹکرانا کمزور ایماندار کے لیے ایک ایسی زندگی کی مثیل ہے کہ جو آزمائشوں میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی somebody was passing by. Okay. یہ زندگی کی ایسی حقیقت پر منحصر ہے کہ جو بالآخر ایماندار کو تو قائم رکھ سکتی ہے، لیکن جو ایمان میں قائم نہیں ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طور سے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اب چٹان کون ہے؟ ابدی چٹان ایک ہی ہے، قائم رہنے والا ایک ہی ہے۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں گی لیکن خداوند کا کلام یسوع مسیح قائم ہے، وہ خدا کے منہ کا کلمہ ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ کیا ہماری بنیاد اس چٹان پر ہے؟ وہ زمانوں کی امنگ ہے، وہ ابدی چٹان ہے، وہ محکم قلعہ ہے جس کی زندگی اس کے مقرر بیان کردہ اصولوں پر قائم ہے۔ یہ آزمائشیں اس کو ایمان کی زندگی میں ہلا نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طوفان یہاں پر خدا کی عدالت کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب کے اندر دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس کی 2 آیتیں پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 11 اور 12 آیات، اس میں لکھا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نیو رکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس پھوسے کا رتا رکھے گا تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا۔ اب یہ طوفان خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ایماندار جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے اچھی نیو رکھی۔ میں نے بہت سے ایماندار دیکھے ہیں، ان کے لیے نجات تو ہے، لیکن کیا وہ خدا کے لیے اچھی نیو رکھ رہے ہیں؟ جس کا گھر چٹان پر قائم ہے وہ ہل تو نہیں سکتا، لیکن کیا ہم اچھی نیو کے معمار ہیں، یا ہم محض اپنا جز وقتی خدا کو وقت دیتے ہیں، فالتو چیزیں خدا کو دیتے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں، جو ہمارے لیے غیر اہم ہے، جو وقت ہمارے لیے غیر اہم ہے، اس کو خدا کی حضوری میں دے دیتے ہیں اور اچھی چیزوں کا چناؤ اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ایمانداروں کو بھی اپیل کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو ان دونوں معماروں نے بلڈنگز بنائی، گھر بنائے، اور دونوں ایماندار ہر طرح کے انسان کے عکاس ہیں، ہمارے عکاس ہیں۔ یہاں دونوں معمار جو ہیں وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ گھر جو ہے زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم جب سے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں
آخر تک ہم گھر بناتے رہتے ہیں. کبھی ہم یہ بلڈ کر رہے ہیں, کبھی ہم اپنا فیوچر بنا رہے ہیں, کبھی ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں, کبھی ہم اپنے کاروبار میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں. ہم ہر روز کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں تاحیات, جب تک کہ یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ نہیں جاتی اور خاک سے خاک مل نہیں جاتی. ہم یہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں, ہر روز اینٹ پر اینٹ, ردے پر ردہ رکھتے جاتے ہیں. لیکن کیا ہم واقعی ایک اچھی عمارت بنا رہے ہیں جو قائم رہ سکتی ہے؟ یاد رکھیں, چٹان پر گھر بنانا مشکل ہے. ریت پر تو بہت سے لوگ گھروندے بنا لیتے ہیں. اکثر ہم بھی بچپن میں پانی کے کنارے جا کر ریت میں ہاتھ سے گھروندے بناتے, بڑی جلدی بڑی آسانی سے بنا لیتے تھے. پانی چڑھتا تھا اور وہ گھروندوں کا نام و نشان نہیں رہتا تھا. لیکن چٹان پر گھر بنانا مشکل ہے. یسوع مسیح کے حکموں پر چلنا مشکل ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں, لوگوں کی نگاہ میں آپ بے وقوف ٹھہرتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہر دو طرح کے راستوں کا بیان کیا ہے. ایک وہ راستہ ہے جو آسان ہے, جو کشادہ ہے, لیکن وہ ہلاکت کو جاتا ہے. جو یسوع مسیح کا بیان کردہ راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی پر جاتا ہے, یہ آسان نہیں. دو دروازوں کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے. ایک وہ دروازہ ہے جو کشادہ ہے, بڑا ہے, آسانی سے لوگ گزر سکتے ہیں, لیکن وہ ہلاکت کو جاتا ہے. تنگ دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو جاتا ہے. چٹان پر گھر بنانا کبھی آسان نہیں, لیکن جب چٹان پر گھر بنتا ہے تو وہ قائم رہتا ہے. اپنی چٹان صرف یسوع مسیح ہے. جو کوئی یسوع مسیح کے علاوہ کہیں اور نجات ڈھونڈتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا متلاشی ہے, وہ بے وقوف ہے. لیکن صرف یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے, اور اس کی دی ہوئی زندگی قائم رہتی ہے. وہ قائم کرتا ہے. وہ ہماری جانوں کا حقیقی لنگر ہے. ان دونوں معماروں کو آزمائشوں کا سامنا برابر تھا. ان دونوں کے پاس برابر آزمائشیں, ایک جیسی آزمائشیں. دونوں کے گھروں کے پاس طوفان تھا. ان کو دونوں گھروں کو طوفانوں کا سامنا تھا. دونوں گھروں کے پاس پانی چڑھ آیا. دونوں گھروں پر آندھیاں ٹکرائیں, لیکن قائم کون رہا؟ جو چٹان پر تھا. عزیزو, ہم اس دنیا میں اپنا گھر بناتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تمثیل ہم پر اپیل کرتی ہے کہ ہم دیکھیں, جانچیں کہ کہیں ہم غیر ضروری بوجھ اور غیر اہم ردوں کی عمارت تو نہیں بنا رہے. اگر ایسا ہے تو ابھی ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے وائز کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر ہم کوئی ایسی ناقص عمارت بنا رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم ہوش میں آئیں. وائز کی کتاب, اس کا آخری باب, 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر, جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے, جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے, اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے. عزیزو, ابھی وقت ہے. اگر ہم کوئی ایسی عمارت بنا رہے ہیں تو ابھی وقت ہے جبکہ طوفان نہیں چڑھا. ابھی وقت ہے جبکہ پانی نہیں چڑھا. ابھی وقت ہے جبکہ آزمائشوں کے اندر نہیں گرے. اپنی نیو کو مضبوط چٹان پر ڈالیں, ایمان کو مضبوط کریں. ہم اپنی اچھی صحت کے لیے بڑے محتاط رہتے ہیں, ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں. گو کہ ہم میڈیکل کے ٹرمز کو نہیں جانتے, تو بھی ہم اپنی صحت کے لیے اچھی سے اچھی کی تلاش میں رہتے ہیں. یہاں میں زندگی, ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں, یہ عام زندگی کی بات نہیں. اگر ہم عام زندگی کے لیے اتنے محتاط ہیں کہ ہم بیمار نہ پڑ جائیں, ہمیں کوئی ایسے کانسیکوینسز کا سامنا نہ ہو جو ہمارے لیے مشکل کا باعث ہوں, تو عزیزو, یہاں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں ہم اپنی زندگی پر کیا سوچ رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا.
لیکن افسوس کہ آج بہت سے لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج بہت سے لوگ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں, خود کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن نہیں. جو دنیا کے مطابق, آنکھوں دیکھے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. جو ہمیشہ کی چٹان ہے وہ ایمان پر قائم ہے. اگر ہم ایمان پر ہیں تو ایمان ہمیں زندہ اور قائم رکھ سکتا ہے, ورنہ شاید ہمارے لیے وقت نہ ہو. ابھی آزمائشوں کے طوفان کا ابھی اگر آپ کو سامنا نہیں ہوا تو خدا را اپنے آپ کو تیار کیجئے اور ابدی چٹان پر اپنے گھر کو تعمیر کیجئے, اپنی زندگی کے گھر کو. آپ اپنی زندگی کے گھر کے معمار ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں. میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں خیر چاہوں گا. ہاللیلویہ, گلوری ٹو دی لارڈ. ہمارے نہایت ہی مہربان, بزرگ, جلالی, وفادار, لا تبدیل آسمانی پتا, تیرا شکر, تیری تعریف, تمجید, ستائش, مدح سرائی, حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیری حضوری میں خدا تیرے کھلے آسمان کے نیچے میں جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں. خدا تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جو ابدی چٹان ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے. آج خدا ان سننے والوں کے لیے میں تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعا خیر چاہتا ہوں. اگر ان کی کوئی بھی مشکل ہے, پریشانی ہے, خاندانی مشکل ہے, جسمانی خدا کمزوری ہے, روحانی پرابلم ہے, ہاں خدا مالی کاروباری مشکلات ہیں, عزیز دوستوں کی مشکلات ہیں, یسوع کے نام میں تو ان کا مداوا کر, کیونکہ تو ہی ہماری جانوں کا لنگر اور ہماری فتح کا نشان ہے. یسوع کے نام میں خدا ان سب سننے والوں کو اپنی حضوری میں پڑھنے کا فضل دے. اس کلام کے وسیلہ سے ہم پر یہ بھید آشکارا کر کے ہم کس طور سے اچھے معمار کی مانند چٹان پر اپنے گھر کی بنیاد رکھیں, تاکہ خدا زندگی کی آزمائشوں اور تیری عدالت کے سامنے خدا یسوع کے نام کے وسیلہ سے قائم رہ سکیں. ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین آمین. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اور بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے, آمین.